بات اور بتا دے، کیمرے میں آپ قید کرنے کے چکر میں ہیں، کیمرے میں کوئی فائدہ نہیں، یہ مسجد پہلے کیچ کر رہی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے کیچ کر رہی؟ تو میرے نبی نے فرمایا مسجد کے کان بھی ہیں، مسجد کی آنکھیں بھی ہیں، مسجد کے کان بھی ہیں، مسجد کی آنکھیں بھی ہیں۔ یا اللہ میں نے آج تک آنکھ اور کان نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم وہ دیکھتے ہو جو تمہیں نظر آتا ہے، میرا محبوب وہ دیکھتا ہے جو تمہیں بھی نہیں نظر آتا ہے۔ آقا نے فرمایا آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، روضے محشر یہ سب پیش کرے گی۔ یہ نو غازی سرکار کے دیوانے مسجد میں بیٹھ کر اے اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے، ہے نا؟ تو یہ مسجد کی آنکھیں وہ سب دیکھ رہی ہیں۔ کیمرہ لگاؤ مت لگاؤ، مسجد کی سی سی چالو ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ٹی وی نہیں کہوں گا، سی سی چالو ہے، سمجھ میں آیا؟ جی تو میں یہ بتا رہا تھا، حضور نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر 6 مہینے تک جب جب روتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور دوسرا 6 ماہ جب آتا ہے حضور نے فرمایا بچہ روتا ہے، دنیا سمجھتی ہے رو رہا ہے، میرا نبی جانتا ہے کہ روتا بھی ہے تو مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے۔ اور جب تیسرا 6 ماہ آتا ہے وہاں سے لے کے 18 مہینے تک، مطلب تیسرا 6 ماہ جب بچہ روتا ہے تو دنیا سمجھتی ہے رو رہا ہے بچہ، لیکن میرا نبی فرماتا ہے جب وہ روتا ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، روتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اگر اللہ کا ذکر کرے تو سب سکون پائیں، بچہ روئے تو سب کو سکون، بچہ نہ روئے تو سب روئیں۔ گویا کہ بچہ روتا ہے تو رو کر کے گھر والوں کو سکون دیتا ہے، قرآن اسی کو تو کہتا ہے ارے جہاں اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو چین اور سکون عطا فرما دیتا ہے۔ تو بچہ پیدا ہوا رویا، اس نے وہ رویا اکیلا رونے والا، اکیلا رونے والا پورے خاندان کو سکون دے رہا ہے۔ جب اکیلا ذکر کرے ذکر کرے ذکر کرے، معلوم یہ ہوا کہ ذکر میں آنسو بہاؤ یہ بھی خدا کو بہت پسند آتا ہے۔ بچہ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اس آنسو کی برکت ہے کہ گھر والوں کو سکون مل رہا ہے۔ ایک چیز اور بتاؤں، ذکر 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک آہستہ ایک بلند آواز سے۔ آہستہ نقشبندی سلسلے میں ہے، الحمدللہ ہم لوگ نقشبندی بھی ہے، چشتی بھی ہے، قادری بھی ہے، سہروردی بھی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے ہو گئے؟ ہم کہیں گے ایسے ہو گئے جو احمد رضا کا ماننے والا ہے وہ ہر سلسلے کا ماننے والا ہے، اور جو احمد رضا خاں کو نہیں مانتا وہ کسی سلسلے کو نہیں مانتا۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ الحمدللہ تو نقشبندی سلسلے میں آہستہ ہے۔ تو کل لوگ جو ہے نا ڈنڈی مارنے کا چکر آئے، نقشبندیت کا لبادہ اوڑھ کے، الحمدللہ مجھے نقشبندی سلسلے سے خلافت بھی ہے۔ تو پہلے بتا دوں میں الحمدللہ بالا پور کے سرکاروں کا فیضان ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے نا نقشبندیت کا چولا اوڑھ کے آئے تو قادریوں سے بولا ان لوگوں نے کہ زور زور سے تم کرتے ہو نا ذکر، اللہ اللہ اللہ، غلط ہے یہ۔ ہم کہتے ہیں پاگل، بچہ پیدا ہوا تو آہستہ سے رویا تھا کیا؟ آہستہ سے رویا تھا کیا؟ کہا رو رہا ہے وہ، پاگل تو نے نہیں دیکھا، میرا نبی دیکھ رہا ہے، وہ روتا نہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بلند آواز سے ذکر کرو، مصطفیٰ ہر ذکر کرنے والے کو دیکھ لیتے ہیں۔ بچہ کہاں پہ ذکر کر رہا ہے، کیسے ذکر کر رہا ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن مصطفیٰ کو معلوم ہے۔ تو بلند آواز سے ذکر۔ اچھا ایک چیز اور، اب سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس یہی کہتی ہے نا کہ بچہ جب روتا ہے تو جو خون کی رفتار ہے، خون کا جو چلنا ہے، جب وہ روتا ہے تو گردش میں، اور جب نہیں روئے تو ٹینشن، کیوں؟ کہ خون جمع رہتا ہے۔ تو خون کی گردش کو بڑھانا ہے، اور خون جب کہیں پھنسنے لگتا ہے نسوں میں تبھی جا کے اٹیک آتا ہے، اور اٹیک کس پہ آتا ہے؟ بولے ہارٹ، دل پہ۔ اسی لیے ذکر میں دل کو چین ملتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کا علاج دنیا ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، قرآن یہ کہتا ہے تو اللہ کا ذکر کر، اللہ تعالیٰ تجھے اٹیک سے نجات عطا فرمائے گا، اٹیک سے نجات عطا فرمائے گا۔ بچہ ذکر کر رہا ہے، خون کی دوران، خون کا بھاگنا شروع ہو گیا، خون کا دوڑنا شروع ہو گیا، بیماری دور ہو گئی، بچہ رویا، سب کو سکون مل گیا۔
یہ ہے اللہ کا ذکر. بچہ کر رہا ہے، یا اللہ اس بچے کو کس نے سکھایا ذکر کر؟ ہیں بچے کو کس نے سکھایا؟ ابھی تو پیدا ہوا ہے وہ. یہاں تو ہمارے بچے تو صحیح سے مصافحہ بھی نہیں کر پاتے، ابا کو تو سلام ہی نہیں کر پاتے. حضرت کا تو ہاتھ چوم لیں گے، ابا کا چومتے ہی نہیں، اماں کا ہاتھ چومتے ہی نہیں. حضرت کو تو سلام کر لیتے، اماں کو تو سلام بھی نہیں کرتے. ارے بابا معلوم ماں باپ سے دعائیں لو. آج مصیبت کی گھڑی ہے، حالات بڑے عجیب و غریب ہیں. میں خراب نہیں کہتا، میں خراب بولتا ہی نہیں. ارے جہاں پہ غی نواز کا فیضان وہاں خراب ہو سکتا ہے معاملہ؟ میرا غی نواز کرم فرمائے گا ساری خرابی دور ہو جائے گی. حالات عجیب و غریب ہیں، حالات عجیب و غریب ہیں. ان عجیب و غریب حالات میں ماں باپ سے دعائیں لیں. معلوم حضور نے فرمایا کہ جیسے ایک نبی کی دعا امتی کے حق میں فوراً قبول ہو جاتی ہے، ویسے ہی ماں باپ جب دعا اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے. تو ابھی یہاں سے ذکر سے جانے کے بعد کاروبار خراب ہو، ادھر بابا ادھر ان کے چکر ان کے چکر نہیں، پہلے ابا اماں کے چکر میں جاؤ، ان سے جاؤ، ان سے دعا کراؤ، اور خوش ہو کر کے دعا کر دیں گے، اللہ ساری پریشانی دور فرما دے گا. ہے نا؟ تو ذکر، اب ذکر جو ہوتا ہے کئی طریقے کا ہوتا ہے. ذکر کی اولاً 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں. ایک زبان سے ذکر ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ابھی جب ذکر ہوگا تو چلائیں گے خالی اللہ اللہ. ان سے پوچھا جائے دل میں حرکت ہوئی کیا؟ نہیں، دل میں کچھ محسوس نہیں ہوا. تو جب دل میں محسوس نہیں ہوا تو خالی آپ کا زبان سے ذکر ہے بس. اس کو بولتے ہیں ذکر لسانی، زبان والا ذکر. اور زبان سے تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں، بہت سارے کرنے والے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ زبان سے ہوتا ہے دل سے نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیا جائے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آدمی کرتا رہتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، عادت بنتی ہے دھیرے میں. اور پھر عادت جب بن جاتی ہے تو رفتہ رفتہ اللہ لذت دیتا ہے، اسی عادت کو اللہ تعالیٰ عبادت میں تبدیل فرما دیتا ہے. عبادت میں تبدیل فرما دیتا ہے. عادت ڈالو پہلے، عادت عبادت میں کب تبدیل ہو جائے پتہ بھی نہیں چلتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو زبان سے ذکر ہے. حضور نے ایک موقع پہ فرمایا، معلوم آج جمعہ میں بیان کیا میں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث پاک، اللہ کا ذکر کرو، خوب کرو، خوب کرو، خوب کرو، یہاں تک کہ لوگ دیوانہ کہیں، یہاں تک کہ لوگ دیوانہ کہیں. اے بلال تم نے کیسا کیا؟ کہا میرے اوپر تو مصیبتوں کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا، تم تو مسجد میں بیٹھ کے ذکر نہیں کر پاتے، میں تو مصیبتوں کے پہاڑوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمیشہ زبان سے اللہ کی صدائیں بلند کر رہا تھا. ہے نا؟ تو یہ زبان سے بھی ذکر ہے، دل سے بھی ذکر ہے، کردار سے بھی ذکر ہے. سمجھے نہیں آپ؟ تو حضور نے فرمایا ذکر کرو یہاں تک کہ لوگ دیوانہ بولنے لگے، دیوانہ بولنے لگے. ایک روایت میں اور آیا ابن ماجہ کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ لوگ بولے دکھاوا کر رہا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، سنی جہاں کرتا ہے اللہ اللہ زور زور سے، جیسے ہی کرتا ہے اللہ اللہ، بولے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہیں گے پاگل تو خاموش ہو جا، میرے نبی نے پہلے ہی فرما دیا، ارے ذکر ایسا کرو کہ دنیا بولے دکھاوا کر رہا ہے. اور جب دنیا بولنے لگے سمجھ لو مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ذکر ہو رہا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ذکر ہو رہا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ ذکر تو زبان سے ایک ذکر ہوتا ہے. ایک چیز بات رہ گئی، بچہ روتا ہے، مصطفیٰ دیکھ لیتے ہیں. یہ مصطفیٰ کی نگاہیں اتنی زبردست کیسے ہیں یار؟ معلوم ہے ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا، حضور نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں عورت کو بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 120 دن کا ہوتا ہے. کتنے دن کا؟ بولیے نا بابا، بتایا نا، خاموشی بتایا، خاموش مزاجی، ہاں ہمیں جینے نہیں دے گی. میں اپنے اوپر فٹ کرتا ہوں. آپ لوگ تو بہت بولتے ہیں ماشاءاللہ، ہے نا، گلیوں میں کچھ بات ہو جائے تو خوب مشورے دیتے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر بھی ہونا چاہیے. ایک بار اور کر کے بتاؤ نا یار. ایک بات اور بتا دے رہا ہوں، سنی جو ہے نا یہی سبحان اللہ بولتا ہے، وہاں بڑا پہاڑا تو بولتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قیامت میں منہ میں تالا لگے گا، اس سے پہلے اللہ نے دنیا ہی میں تالا لگا دیا ہے. وہ ذکر نہیں کر پاتا، گانا برابر گاتا ہے، شرارت بالکل کرتا ہے، جب ذکر کی بات آتی ہے تو خالی سنی کرتا ہے.
کیوں کرتا ہے؟ کہا اس لیے کہ جنت میں درخت لگتا ہے تو جنت ان کے باپ کی نہیں، ان کے لیے تو جہنم ہے۔ ہمارے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے تو آدمی جھاڑ وہی لگاتا ہے جہاں اس کی زمین ہوا کرتی ہے، اس لیے وہ کرتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کا ذکر حضور نے دیکھ لیا، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے۔ میں نے سوال کیا تھا نا، یہ بچے کو کس نے سکھایا ذکر؟ اس پہ بات بتا رہا ہوں، کس نے سکھایا ذکر؟ پیدا ہوا تو ڈائریکٹ رونا شروع کر دیا، جیسے ہی رویا لوگ خوش ہو گئے، بچہ آ گیا، بچہ آ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجہ۔ پہلی تو ہم عالم ارواح کی بات کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری روحیں عالم ارواح میں جمع تھی، ساری روحیں جمع تھی لشکر کی شکل میں۔ آج آدمی کوئی ان سے محبت کرتا ہے، کوئی ان سے محبت کرتا ہے، کوئی ان سے محبت کرتا ہے۔ ہم سنی اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا روحیں جمع تھیں، تو جس روح نے عالم ارواح میں جس سے محبت کی، جب دنیا میں آئی روح تو دنیا میں دوسرے سے محبت نہیں کرتی ہے، جس سے عالم ارواح میں محبت کی تھی اسی سے دنیا میں بھی محبت کرتی رہتی ہے۔ سمجھے نا؟ تو اولیاء کرام یہ ذکر سے محبت اسی لیے ہے، اسی لیے ذکر سے محبت ہے۔ تو بچہ کیوں ذکر کر رہا ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے الگ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو فرشتہ آتا ہے، اور آنے کے بعد کئی چیزیں لکھ کر کے چلا جاتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے۔ عورت سے جا کے پوچھنا فرشتہ آتا ہے تجھے دکھائی دیتا ہے؟ تجھے معلوم ہوتا ہے؟ تیرے پیٹ کے اندر آتا ہے چلا جاتا ہے، پیٹ کے اندر آتا ہے چلا جاتا ہے۔ عورت کا کہ پتہ ہی نہیں چلا ہم کو۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں رک جائے 120 دن جب مکمل ہو، 20ویں دن بولنا عورت سے سونا مت دیکھتے رہنا، کب آیا کب گیا، کب آیا کب گیا، کب آیا کب گیا۔ عورت بولے گی میں بہت گہری نظر رکھی لیکن مجھے نہیں نظر آیا۔ میرا نبی فرماتا ہے عورت کو نظر بھی کیسے آئے گا؟ چھپی چیز اس کو کیسے نظر آئے گی؟ چھپی چیز تو وہی دیکھتا ہے جو اللہ کا محبوب اور پیارا ہوتا ہے۔ آقا نے دیکھ لیا، بتا دیا، فرشتہ آتا جاتا ہے، آتا جاتا ہے۔ تو وہاں پر فرشتہ رب کی بارگاہ میں پوچھتا ہے مولا یہ کون ہوگا؟ نیک بخت اچھے نصیبے والا ہوگا یا برے نصیبے والا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برے نصیبے والا تو نصیبہ برا کر دیا، اور اللہ نے فرمایا اچھے نصیبے والا تو اللہ نے اچھے نصیب کو لکھ دیا اور لکھوایا اچھے نصیب کا، تو پیدا ہوتا ہے تو الحمدللہ وہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر رہا ہے نا، مسلمان ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اچھے نصیبے ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ اور دوسری بات اور رونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ذکر تو کرتا ہے اللہ اللہ، ایک بات اور، جب مصیبت میں انسان جاتا ہے نا، انسان کی فطرت ہے جب یہ مصیبت میں رہتا ہے نا تو اللہ اللہ کرتا ہے۔ دیکھنا بہت سارے لوگ ہوں گے، لاک ڈاؤن میں لوگ آتے تھے مسجد کے پاس، امام صاحب دروازہ کھولیے نا، امام صاحب دروازہ کھولیے نا، پھر خبر لگ رہی لاک ڈاؤن لگ رہا ہے، نمازی بڑھنے لگے، نمازی بڑھنے لگے، اور اس میں جب کھل گیا تو کاروبار میں لگ گیا نا میں۔ تو انسان کو جب مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ 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 کرتا ہے۔ تو کہا بچے پہ کون سی مصیبت آ گئی؟ بچے پہ کون سی مصیبت آئی کہ وہ اللہ اللہ کر رہا ہے؟ تو معلوم ہوگا امام جعفر صادق رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، آپ نے فرمایا کئی زندگی کئی موت ہوتی ہیں لوگوں کی۔ عالم ارواح میں تھے، ہم سمجھتے تھے ساری دنیا یہی ہے، پھر عالم ارواح سے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ڈالا۔ جب ماں کے پیٹ میں آئے تو بچہ سمجھا ہماری دنیا وہی ہے، یہی ہے بڑی اچھی دنیا، بڑی سکون کی دنیا، اب دوسری دنیا میں جانا وانا نہیں ہے۔ لیکن جیسے اس دنیا سے اٹھا کے اس دنیا میں ڈالا گیا، بچہ ٹینشن میں آ گیا کہ ہماری دنیا چینج کر دی گئی۔ تو جب ٹینشن میں آیا تب اس نے اللہ اللہ کیا، اور جب بندہ ٹینشن میں آ کر کے اللہ اللہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے ٹینشن کو دور فرما دیتا ہے۔ ٹینشن دور ہو رہا ہے، ٹینشن دور ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب دور ہوا، بڑا ہوا، بولے بہت بڑی دنیا ہے یار، بہت بڑی دنیا، تو اماں کے پیٹ میں بہت چھوٹی سی دنیا تھی، اب یہ دنیا تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی دنیا۔ اب اس دنیا میں آیا، قبر میں نہیں جانا چاہتا۔ کوئی جانا چاہتا ہے قبر میں؟ پوچھو تو ٹینشن میں آیا قبر، نہیں حضرت تھوڑی دعا کرو کہ عمر لمبی ہو جائے، بچوں کی شادیاں کر لوں، بچے کاروبار کرنے لگے، سب جما لوں اس کے بعد جاؤں، سب جما لوں اس کے بعد جاؤں۔ یہ انسان کا ہے، ہر انسان کا معاملہ، مولانا صاحب ہو چاہے عوام صاحب ہو چاہے امام صاحب ہو، ہر صاحب کا یہی معاملہ ہے، دعا کریے عمر لمبی ہو جائے۔ لیکن ایک طریقہ بتا دے رہا ہوں موضوع سے ہٹ کے، ایک کام کریے اللہ تعالیٰ دو چیزیں بڑھا دے گا، دو چیزیں بڑھائے گا۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ عمر بڑھا دے گا،
زور سے بولو یار. اللہ تعالیٰ عمر بڑھا دے گا. نمبر 2 اللہ تعالیٰ روزی بڑھا دے گا. روزی بڑھا دے گا. کہا کون سا کام؟ کہا آقا نے فرمایا اپنے رشتہ داروں سے رشتہ مضبوط کرو. اللہ تعالیٰ روزی بھی بڑھا دیتا ہے, عمر بھی بڑھا دیتا ہے نا. تو جو رشتہ داروں ذاتی جھگڑا ہو, ذاتی جھگڑا, جا کے ان کو خوش کریں. اور شرعی جھگڑا ہو تو خوش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں آپ؟ شرعی جھگڑا ہے تو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی اس پہ بھی بتائیں گے. باسیر صاحب نے بھی حکم دیا, اور اکبر بھائی ماشاءاللہ یہاں کے حالات کو وہ اچھے سمجھتے ہیں. ہم ہر آدمی اپنے گھر کے حالات کو اچھے سے جانتا ہے. تو شہر کے حالات کیا ہے, شہر کے خیر خواہ حضرات ہی جانتے ہیں, خیر خواہ احباب. تو آج کل ایک وبا چل پڑی ہے یہ بھی کہ کیا کہتے ہیں, آج حالات ایسے ہیں ہر ٹوپی والے کو ایک ہو جانا چاہیے, ہے نا. ارے ہاں یا نا؟ آپ کے ہاں بول رہے کہ نہیں؟ سارے ٹوپی والے ایک ہو جاؤ, سارے داڑھی والے ایک ہو جاؤ, ہے نا. بولے ایک قرآن, ایک قبلہ, ایک اللہ. اس کا ماننے والا الگ الگ کیسے؟ ابھی ہم کہیں گے اگر سیم, اس پہ میرا کئی بیان ہو چکا ہے. ہر سیم دکھنے والی چیز سیم نہیں ہوتی. مثال دے دوں, سیم دکھنے والی چیز سیم دکھنے والی چیز سیم. ارے بولو نا بابا, ہوتی ہے کہ نہیں؟ ابھی آپ ٹینشن میں آ رہے ہیں, لیکن ابھی برابر سمجھ جائیں گے. یہ بتاؤ عورت سیم ہوتی ہے کہ نہیں؟ ارے ہاں یا نا؟ ارے ایسے کیسے نہیں ہوتی یار؟ چہرہ وہی, بال وہی, لباس وہی, اعضاء وہی, سب کچھ تو وہی. تو سیم ہے کہ نہیں؟ تو آپ کہیں گے ہاں سیم تو ہے لیکن حکم الگ الگ ہے. کہا کیسے الگ ہے؟ کہا باہر بارات لے کے جاؤ, کہو قبل تو محترمہ حرام تھی حلال ہو گئی. صحیح ہے نا؟ حرام تھی حلال ہو گئی. لیکن اگر بہن سے کرو تو جو لوگ بول رہے ہیں نا یہ ٹوپی وہ بھی ٹوپی دونوں ایک, وہ ٹوپی پہنا رہے. ٹوپی پہننے مت. الحمدللہ ہم لوگ پہلے سے ٹوپی پہنے ہوئے ہیں. کہا کس نے ٹوپی پہنائے؟ ٹوپی پہنانا جو دوسرے معنی میں لیا جاتا ہے. ہمارے بزرگوں نے ہم کو عزت کا تاج دیا ہے, اسی لیے نو غازی سرکار کے پاس بٹھا دیا ہے. سمجھے نا؟ ادھر ادھر کے ٹھوکرے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. مثال دیتا میں, اور مثال دیتا, اس سے بڑا تفصیلی بیان ہوا, گھنٹوں بیان ہوا یار. سیم دکھنے والی چیز سیم نہیں ہوتی, اس لیے دھوکہ مت کھا جانا. یہ داڑھی کے بال ہے کہ نہیں؟ ارے ہاں یا نا؟ بولتے رہنا, خاموش ہوگے تو مزہ نہیں آئے گا. یہ داڑھی کے بال ہے, کاٹوں کی سنبھالوں؟ زور سے بولو. بال ہے نا, آپ بول رہے ہیں سنبھالو اس کو, ثواب ملے گا کہ گناہ؟ بغل کے بال؟ ارے بابا بال ہی تو ہیں. یہ بھی بال, وہ بھی بال, یہ بھی بال, وہ بھی بال, یہ بھی بال, وہ بھی بال. ایک کو بولے کاٹو, ایک کو بولے سنبھالو. تو آپ کیا کہیں گے؟ بھیا شریعت میں ہمارا کچھ نہیں ہے, شریعت میں اس نبی کا چلتا ہے جس کے اشارے سے نظام کائنات چلا کرتا ہے. اس نبی نے بتایا بغل کے بالوں کو ہٹاؤ تو ثواب ملے گا. اس نبی نے کہا داڑھی کے بال کو سنبھالو تو ثواب ملے گا. نبی نے بتا دیا سیم دکھنے والی چیز سیم. اور آگے بڑھو, ایک مثال اور لے لو, ایک اور لے لو, ایک اور لے لو. پورا بیان ہی ہو چکا ہے سامنے میں, ہے نا. کھال دیکھا ہے آپ نے انسان کے بدن کی کھال؟ چمڑی. کہا چمڑی, ایک چمڑی ہے, کاٹو تو ختنہ کہلائے, سنت کہلائے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا اس کو کاٹو تو ثواب ہے کہ گناہ؟ ارے ہاں یا نا؟ ثواب ملے گا کہ گناہ؟ کہا ختنہ کراؤ تو ثواب ہوتا ہے. کہا چمڑی ہے نا. کہا گلے کی چمڑی کاٹو تو کیا؟ کہا خودکشی ہے, حرام ہے. ارے یار بدن کی چمڑی ہے نا, چاہے یہ چمڑی چاہے وہ چمڑی, چمڑی تو چمڑی, کھال تو کھال. تو آپ کہیں گے حضرات ہمارے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے بدن کے مالک نہیں ہیں. تو کہا کون مالک ہے؟ کہا اللہ مالک ہے, رسول اللہ مالک ہے. اللہ اور رسول اللہ نے کہا کاٹو تو کاٹ دیا, اللہ اس کے رسول نے کہا بچاؤ تو بچا لیا. یہی وجہ ہے کہ ہم کاٹے تو گناہ اور راہ خدا میں کاٹے جائیں اللہ تعالیٰ شہادت کا منصب عطا فرماتا ہے. ہمارا نا تو سیم دکھنے والی چیز سیم. ہاں تو اب داڑھی سیم دکھے تو مت سمجھ جانا سیم میں ہوئی ہے. 5 ٹائم کی نماز پڑھے والا مت سمجھ لینا کہ سیم میں ہوئی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ سب. ٹھیک ہے, 2 مثال سمجھ میں آئی.
بال بال برابر نہیں، کھال کھال برابر نہیں، میں کہتا ہوں مال مال برابر نہیں۔ ارے بولو نا یار، ملوا ملوا برابر نہیں، مال مال برابر نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو بہت سارے لوگ مستری ہوں گے اس میں، ہے نا، گونڈی لوگ، برا مت ماننا، یہ اچھی بات ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں گونڈی کا پیشہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ کہا مستری بن گیا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ چلا، پتھر اٹھا کر کے دے دیا، اسماعیل علیہ السلام کی سنت پہ چلا۔ ہم تو ہر جگہ نبیوں کے طریقے پہ چلتے ہیں نا، لیکن ایمانداری سے چلنا، ڈنڈی مت مارنا۔ وہاں پہ ڈنڈی مارو گے تو سنت نہیں، سنت کا ثواب نہیں ملے گا، صحیح ہے نا جی۔ تو کام مال مال برابر نہیں ہے۔ ایک آدمی گیا، سویرے اٹھا، اٹھنے کے بعد گیا، کام کیا، شام تک کام کیا، 500 کی کڑک کڑک نوٹ ملی۔ آیا اور آنے کے بعد راشن کی دکان پہ گیا، اور جانے کے بعد وہاں سے چاول لایا۔ چاول لانے کے بعد جمعہ کے دن پلاؤ بنایا، اور ماشاء اللہ دکن کی بریانی بنایا، بچوں کو کھلائے۔ بتاؤ ثواب کیا کہ گناہ کیا؟ ارے اتنا زبردست ثواب کا کام ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ حلال روزی کماتا ہے، جو پسینہ نکل رہا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں پسینہ ہے، نہیں، جب وہ پسینہ نکلتا ہے تو آدمی کے وجود سے گناہوں کو بہا لے جاتا ہے۔ حلال روزی کمانے میں جو پسینہ آتا ہے، وہ پسینہ گناہوں کو بہا لے جاتا ہے۔ کہا اتنا زبردست کام کیا، پسینہ سے گناہ بہا کے آیا، بچوں کو کھلایا تو کیا ہے؟ کہا ادب المفرد کے اندر آیا جو تو کھا، اپنے بچوں کو کھلا، اپنی بیوی کو کھلا، اللہ ہر لقمے پہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا زبردست کام ہوا۔ اب وہی راشن کی دکان ایک نالائق، رکامہ، چور، بھامٹا آدمی اٹھا رات میں اور گیا، کیا تالا توڑا، اسی گونی سے وہی چاول نکالا، تالا توڑ کر کے وہی راشن کی دکان وہی چاول نکال کے لایا، اور لانے کے بعد اور شاندار بریانی بنایا۔ بتاؤ حلال ہے کہ حرام؟ کیسے آپ یار، ایک ہی دکان، ایک ہی گونی کا چاول، ایک کو کہتے ہو حلال، ایک کو بولتے ہو حرام؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ بھیجے میں بات اتر رہی کہ نہیں؟ ہاں، جس کے بھیجے میں بات اتر جائے وہ سمجھ لینا دنیا کا بھیجا نہیں، وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، تبھی اس کے بھیجے میں بات اتر رہی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور اللہ کا بھیجا بڑا پاورفل ہوتا ہے۔ کل لنگڑا مچھر ہے، نمرود کو ہلا دے رہا ہے، اس لیے حالات خراب ہو وہ ٹینشن لے، اتھر پتھر کا پجاری ٹینشن لے، الحمدللہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ جس دن اس کے غضب کو معاملہ شباب پہ آ گیا، لنگڑا مچھر آئے گا، ہلا کے چلا جائے گا، لنگڑا مچھر ہلا کے چلا جائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ لنگڑا مچھر آئے گا، ہلا کے چلا جائے گا۔ اس لیے سیم دکھنے والی چیز سے مت بول دینا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرات وہ جو گیا، حضور نے جو طریقہ بتایا ویسے کمایا اس لیے حلال ہے، اور یہ طریقہ بدل دیا اس لیے حرام ہے۔ تو کہا سیم تو ہے، کہا ہر سیم ٹو سیم، حکم میں سیم وہ ضروری نہیں ہے۔ اے بیٹا، آپ کی خاموشی سب کے لیے فائدہ مند ہے نا؟ بولنا، آپ بولنا، کب بولنا؟ جب بلوایا جائے آپ سے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہماری اس قوم کے مستقبل کو خوب روشن و تابناک بنائے، سرکار نوغازی سرکار کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ تو سیم دکھنے والی چیز، ابھی جو نتیجہ آگے بڑھتا جا رہا ہوں، تھوڑا بڑھوں نا اور مثال پہ، ارے ہاں یا نا یار، ہاں ذکر پہ پھر واپس آؤں گا، اور یہ بھی تو ذکر ہے۔ ارے ذکر کرو دین کا ذکر کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے یار۔ قرآن کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر ہے، اللہ اللہ کرو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور درود پاک پڑھو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور رسول اللہ کا ذکر کرو، یہ بھی رسول اللہ کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سب حدیثوں کے خلاصے سے میں نے بول دیا۔ تو آگے بڑھو، سیم دکھنے۔ تو یہ وبا جو چلی ہے یہ کرونا سے خطرناک ہے۔ کرونا میں جان جائے گی، اس میں ایمان جائے گا۔ ایمان بچا کے رکھنا، جان جاتی ہے جانے دو، جان جاتی ہے جانے دو، جان کا کیا ٹینشن لینا، جان ہی تو لیں گے، دنیا بدل جائے گی، لیکن قبر میں جانے کے بعد ایک چیز تو ملے گی۔ کہا کیا ملا؟ کہا مصطفیٰ کا جلوہ مل رہا ہے نا۔ لیکن اگر ایمان لے لیا تو کہا قبر میں گیا، اب تو فرشتے گرزوں سے پٹائی لگائیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے ایمان بچا کے رکھنا۔ یہ وبا جو ہے کرونا سے ڈینجر ہے، وہاں پر بھی ڈسٹینس ہے، یہاں پر بھی ڈسٹینس ہے، سمجھے؟
اور حقیقت میں سوشل ڈسٹینس یہیں پہ ہے، سمجھے نا؟ حضور نے فرمایا یہ حضور کی گائیڈ لائن ہے کہ ان سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور رکھو، ورنہ ان کی بیماری بڑھ کے تمہارے اندر آ جائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ آگے بڑھو، ایک مثال اور دے دیتا ہوں۔ ارے یار پتھر ہی ہوتا ہے نا، پتھر ہی ہوتا ہے، آپ کو پتھر ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے فتح مکہ کے موقع پہ آقا علیہ السلام نے 360 کو مار مار کے گرایا ہے اور ایک کو اٹھا کر کے کعبے کی دیوار میں لگایا ہے تو پتھر ہی ہے، تو پتھر خانہ کعبہ کے اندر، لیکن 360 دھنے گئے اور ایک کو اٹھا کے چوما گئے، ایک کو اٹھا کر کے چوما گیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ شرک کا اڈا بن رہا تھا، مار دیا گیا۔ اور کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ محبتوں کا اڈا ہے، یہ عقیدتوں کا مجمع ہے، اس لیے چوما گیا۔ اور آگے بڑھو، معلوم ہے جمعہ میں ہے، سب نمازی آتے، یہ مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، بھاگا چلا آ رہا ہے دنا دن۔ حضور کے دور میں بھی حضرت بلال نے اذان کہی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، دوڑے چلے آ رہے ہیں مسجد نبی میں دنا دن۔ سارے صحابہ آ کے بیٹھ گئے، ان میں 33 تو جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی آ کے بیٹھ گئے، سیم نماز پڑھنے کے لیے آئے، حضور کی مسجد میں آئے، سیم ایک رسول کے ماننے والے، ایک قرآن پڑھنے والے، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے، ایک مؤذن کی آواز پہ آنے والے، ایک خدا کے ماننے والے آ گئے، سب بیٹھ گئے۔ جمعہ کا دن ہے، پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ ہمارے لوگوں کو اگر بھگا دو، مجھے بھگا دیے، مخالفت کرے گا پھر وہ، ہمارے رشتہ دار کو بھگا دیا، لیکن صحابہ کو معلوم ہے نبی سے جو ہوئے گا نا اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان پر فدا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 33 لوگوں کا نام حوالہ لے لے، دلائل النبوہ، الخصائص الکبریٰ۔ حضور نے کہا اٹھ نکل۔ جب نکالا جا رہا ہے تو بات چل رہی کہ کیوں نکالا گیا آدمی، ایسے نکال دو ٹینشن میں آ جاتا ہے نا، ریزن کیا ہے کیوں نکالا گیا؟ آقا نے فرمایا فَإِنَّكَ منافق، نکل تو منافق ہے نالائق، نکل۔ کہا منافق کون ہوتا ہے؟ کہا اللہ کا فتویٰ ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، منافق ایمان والا ہوتا ہی نہیں۔ یا اللہ یہ تو داڑھی ٹوپی نماز سب کچھ کر رہا ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ اب اللہ پہ کون انگلی اٹھائے؟ جو اللہ پہ انگلی اٹھائے اس کی انگلی بھی جائے وہ بھی جائے، اللہ کا فتویٰ آ گیا۔ حضور نے 33 لوگوں کو نکال کے بھگا دیا، باقی لوگوں کو مسجد میں جمع دیا۔ آپ کہیں گے یہ ایسا کیوں ہے؟ تو مصطفیٰ نے بتایا وہ غدار تھے، ان کو نکال کے بھگا دیا گیا، یہ وفادار ہے، اٹھا بیٹھا کے سینے سے لگا لیا گیا۔ اب اس ٹائم پہ حضور کہتے حالات بڑے خراب ہیں، یہ سوا اتنے کروڑ کے لوگ ٹینشن میں ہیں، وہاں تو اتنے 100 لوگ تھے، اتنے 100 لوگ ختم کرنے کے لیے قیصر و کسریٰ، کفار مکہ، بڑے بڑے قبیلے کے لوگ شامل ہو گئے۔ غزوہ احزاب میں سارے کافر ایک ہو گئے تھے، سارے کافر ایک ہو گئے۔ سب نے پلان بنایا تھا کہ مسلمانوں کو سب کو ختم کر دیا جائے، سب کو ختم کر دیا جائے، پلان بنا لیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کو نہیں دیکھا کہ یہ کفار چاروں طرف سے حملہ آور ہونے والے ہیں۔ مصطفیٰ نے بتایا یہ ناسور ہے، ان کو نکال کے پھینکو، پہلے پھینکو ان کو۔ اٹھا کے حضور نے پھینک دیا ان کو، بتا دیا کہ بزدل ہمیشہ بزدل بناتا ہے، اور بہادر کے ساتھ رہو اللہ بہادری عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بزدلوں کو نکال کے پھینک دو، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، بہادروں کو سینے سے لگاؤ، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سمجھے نا؟ تو سیم دکھنے والی چیز، تم ٹینشن لو، تمہارے پاس کوئی ہے نہیں گنگو تانا میں، ہمارے پاس تو سارے سرکار ہیں الحمدللہ۔ بیجا پور میں نوغازی سرکار ہی کافی ہے یار، جس دن جلال آ گیا ایک ہی اشارے میں کام سب ہو جائے گا، سمجھے نا؟ یہ ہمارے بزرگوں کا فیضان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، یہ سمجھ میں آیا؟ تو حضور نے حالات کی دعائی نہیں دی کہ یہ 33 لوگوں بھگایا، اور ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے کیوں بھگا دیا آپ نے، اتنے حالات خراب ہیں چاروں تو ہم لوگ کہا 300-400 لوگ تو ہیں، 300-400 لوگ پوری دنیا سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ ان کی ضرورت ہے ہم کو، یہ ہمارے ساتھ رہنے چاہیے۔ ارے نہیں ہے ایمان والے تو نہیں صحیح، داڑھی ٹوپی تو ہے، داڑھی ٹوپی تو ہے، دنیا تو سمجھتی ہے مسلمان ہے۔ حضرت ابو عمر نے بھی نہیں کہا،
حضرت عثمان نے بھی نہیں کہا، مولا علی نے بھی نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے مصطفیٰ وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں. آقا وہ جانتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس لیے حضور نے نکالا. سمجھ میں آیا؟ ایک چیز بتا دے رہا ہوں، اصل جو ہے نا بدن کی طاقت نہیں ہوتی ہے، اصل طاقت آدمی کی تعداد کی نہیں ہوتی ہے، اصل طاقت ایمان کی طاقت ہوتی ہے. جمعہ میں ایک واقعہ میں نے بتایا، حضرت بلال کا، علماء جانتے ہیں، مدرسے کے طلباء جانتے ہیں. ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبد ود. عبد ود بہت طاقتور تھا. اس کے بارے میں مکہ کے باشندے بولتے تھے کہ یہ آدمی اگر اکیلا ہے تو 1000 پہ بھاری ہوتا ہے. اور ہماری طرح نہیں زبانی جمع خرچ کرتے ہیں. عرب کے لوگ جو بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں اگرچہ ایمان نہیں ہے. تو کہاوت کے تم لوگوں نے کہا 1000 پہ بھاری ہے. اور ایک بار ایسا ہی ہوا، 50 چوروں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا. اس اکیلے آدمی نے 50 چوروں کو دوڑا دوڑا کر کے مارا. عبد ود جب اس نے چیلنج کیا تھا، آقا علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ بھیجو کسی کو آئے ہمارے مقابلے میں، تو جانتے ہیں پستہ قد ہیں، بدن سے کمزور ہیں. آقا علیہ السلام نے اپنی تلوار ذوالفقار دی اور فرمایا علی جاؤ مقابلے میں، علی جاؤ مقابلے میں. جسم کے اعتبار سے کمزور ہیں، جسم کے اعتبار سے کمزور، پستہ قد ہیں. حضرت علی کو آقا نے اپنی تلوار دی، کہا جاؤ. وہ آدمی جو 1000 پہ بھاری ہوتا تھا حضرت علی کے مقابلے میں آیا تو کفار ہنسنے لگے. پہلے یہ مقابلہ کرے گا، یہ مقابلہ کرے گا. عبد ود بھی ہنسنے لگا اور کہنے لگا علی تم مت آؤ، تمہارے باپ ابو طالب ہمارے دوست تھے، تم بھتیجے لگتے ہو، میرا مقابلہ مت کرو، اور تمہیں معلوم ہے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. لیکن حضرت علی نے خاموشی میں جواب کیا دیا معلوم؟ تو کسی اور کے دم پہ مقابلہ کرتا ہوگا، آج جس نے ہم کو بھیجا ہے اللہ نے اس کو بڑا دمدار بنایا ہے. آج اس نے ہمیں بھیجا ہے، ان کے لیے میدان میں آیا. ارے میرے علی جب مقابلہ کرتے، تلوار چلاتے تو نعرہ انسان کم، فرشتے زیادہ لگاتے. لا سیفہ الا ذوالفقار ولا فتح الا علی. نعرہ کون لگا رہا ہے؟ کہا فرشتے لگا رہے ہیں. آج جوان ہے کوئی تو علی بن ابی طالب ہے، آج تلوار چل رہی ہے تو ذوالفقار حیدری چل رہی ہے. کیا جسامت کے اعتبار سے بہت زیادہ آتے ہیں؟ نہیں، لیکن ایمان بڑا دمدار تھا. ایمان کی پہچان. اس نے مقابلہ کیا. پہلے بار جب وار کیا حضرت علی کے سپر پہ ٹوٹ گیا. اتنا خطرناک وار کیا، ٹوٹ گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پلٹ کر کے جو وار کیا ہے، جو 1000 پہ بھاری تھا، میرا علی اس آدمی پہ بھاری ہو گیا. حضرت علی کی تلوار شم کی، گردن اڑ گئی اور جہنم پہنچ گیا. دھول اڑی، لوگ ٹینشن میں آ گئے، کون گیا. حضرت علی نے جیسے ہی نعرہ تکبیر بلند کی، مسلمان خوشی سے ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے. تو تعداد اصل نہیں ہے، اصل ایمان کی طاقت ہے. تو پہلے بزدلوں کو بھگاؤ. بزدلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب بہادر ہوتا ہے غلاموں اور وفادار ہوتا ہے سرکاروں کا، ان کو سینے سے لگاؤ. سمجھ میں آیا نا؟ اور کہا وفادار کون ہے؟ تو اب سب جانتے ہیں وفادار کون ہے. وفادار وہی ہوگا جو دین کا وفادار ہے. حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کسوٹی عطا فرمائی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ کسی سے محبت کرنا ہے تو شریعت کی کسوٹی پہ اس کو پرکھو. کس کی کسوٹی پر؟ ارے بولو نا ہاں یا نا. شریعت کی کسوٹی پہ پرکھو. اگر وہ شریعت کے کھرا اترتا ہے تو محبت کرو، شریعت پہ کھرا نہیں اترتا ہے تو نفرت کرو. اور تمہاری محبت اور تمہاری نفرت شریعت کے مطابق ہوگی. سمجھے نا؟ تو اس کسوٹی پہ پرکھنا ہے. آسان لفظوں میں کہو، جو اولیاء کا وفادار ہے الحمدللہ وہ بہادر ہوتا ہے. تو بہرحال آئیے، بزرگوں نے تو طریقہ دیا. تو ذکر کا طریقہ، ایک زبان سے ذکر ہوتا ہے، ایک دل سے ذکر ہوتا ہے. اور ذکر کا فائدہ کیا؟ انسان آئے نہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کو برابر بھیجتا ہے. فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے بازوؤں سے شامیہ ادا کرتے ہیں. اللہ کی رحمت اترتی ہے، سکینہ اترتا ہے. سکینہ ہر آدمی پہ نہیں اترتا. جس پہ سکینہ اتر جائے اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانی دور فرما دیتا ہے. سکینہ کا معنی ہی وہی ہوتا ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے. اور جب فرشتے، یہ ذکر کی محفل ابھی ہوگی نا، تو ذکر کی محفل میں فرشتے چل جائیں گے.
یا اللہ ایک سوال ہوتا ہے، تو نے فرشتوں کو کیوں بھیجا، وجہ کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ بندے کے دماغ میں بات ڈالے گا، یہی فرشتے نا جو اعتراض کیے تھے، یہ زمین پہ جائے گا انسان جھگڑا کرے گا، یہ انسان زمین پہ جائے گا خورحسیاں کرے گا، اے فرشتوں جاؤ، 9 غازی میرے جو ولی ہیں ان کے بازو میں ایک مسجد ہے، وہاں دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ آتے ہیں فرشتے تو معلوم ہوتا ہے، ارے ہم نے کہا تھا جھگڑا کریں گے، فساد کریں گے، ارے تو مسجد میں جمع ہو کر کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جب جاتے فرشتے تو میرا مولا پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی مولا پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے کیا کہتے ہیں، مولا فلاں مقام پر تیرے اتنے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، وہیں سے آ رہے ہیں، وہیں سے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں جنت، زور سے بولو، فرشتے بولتے ہیں مولا جنت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں مولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر جنت دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں ان کے اندر اور شوق پیدا ہوگا، اور شوق پیدا ہوگا، جنت دیکھ لیے ہے نا، اور شوق پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس سے حفاظت کی دعا مانگ رہے تھے، کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں مولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دیکھ لے تو، رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے، رب تعالیٰ نے فرمایا اگر دیکھ لے تو، فرشتے کہتے ہیں مولا تب تو اور تجھ سے ڈرنے لگیں گے، اور ڈرنے لگیں گے، کانپنے لگیں گے، ڈرنے لگیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنے لوگ وہاں پہ آئے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ہاں تو فرشتے کہے گے مولا اس میں آیا تھا ایک اپنے مطلب کے لیے آیا تھا، ہے نا، کوئی ہوں گے نا، سنی لوگ جمع ہوئے تو کیوں جمع ہوئے، ان کو الگ الگ کرو، اپنے مفاد کے لیے آیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں مولا فلاں آیا تھا، ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، خالی ایسے ہی آیا تھا۔ رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جب میری رحمت جوش میں ہو تو ہر کس و ناکس کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ ہے ذکر کی محفل جس میں بخشش کا پروانہ اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ معلوم ہے حدیث پاک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرو اللہ اللہ اللہ، ذکر کرو ذکر کرو، تمہارے دل میں اللہ نور پیدا فرمائے گا۔ اور آقا نے فرمایا جب تمہارے دل میں نور پیدا ہو جائے تو اپنے گھر میں بھی ذکر کیا کرو جیسے تمہارے دل میں نور پیدا ہوا ہے، اللہ تمہارے گھر میں بھی نور پیدا فرما دے گا۔ تو ذکر وہ ہے جس سے دل میں بھی نور ہے، گھر میں بھی نور ہے۔ یا اللہ جب یہاں نور ہے دل میں، گھر میں نور ہے، تو قبر میں کیا ہوگا؟ کہا یہ وہی ذکر ہے، قبر میں آیا ہے سانپ کاٹنے کے لیے، آیا ہے بچھو ڈنگ مارنے کے لیے، آئے فرشتے ہتھوڑے سے مارنے کے لیے۔ جیسے ہی مارنے کے لیے آگے بڑھیں گے ذکر کھڑا ہو جائے گا اور بولے نہیں مارنا مت۔ فرشتے کہیں گے کیوں؟ سانپ کہے کیوں؟ بچھو کہے کیوں؟ تو ذکر کہے اس نے دنیا میں میری حفاظت کی ہے، قبر میں اس کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے۔ سمجھے نا، یہ ذکر کی برکت ہے، ذکر کی شان ہے۔ اور بندہ جیسے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کا ویسا ہی ذکر کرتا ہے۔ معلوم ہے حدیث پاک میں آیا اگر بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اللہ اس بندے کو تنہائی میں یاد کرتا ہے۔ زور سے بولو نا یار، تنہائی میں یاد کرے۔ تنہائی میں ہم سمجھے کہ اللہ تنہائی میں یاد کر رہا ہے یہ مقام، ارے تنہائی میں بابا یاد کرنا کمال کی نشانی ہے، تنہائی میں یاد کرنا کمال کی نشانی ہے۔ تقویٰ وہی ہے جو تنہائی میں ہو، سب کے سامنے تو تقویٰ بہت سارے لوگوں کے پاس آتا ہے، تنہائی کا تقویٰ اصل تقویٰ ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ سے پوچھا گیا تھا متقی کس کو کہتے ہیں؟ کہا جس کی خلوت اچھی ہو، جس کی تنہائی اچھی ہو، تنہائی اچھی ہو۔ تو بندہ اگر اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اللہ تعالیٰ تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہے، اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو جماعت میں یاد کرے تو میرا مولا فرماتا ہے میں اس بندے کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔
کون سی بہتر جماعت ہے؟ کہاں انسانوں میں یاد کیا، اللہ کن میں یاد کرتا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ فرشتوں میں یاد کرتا ہے اور ابھی انبیاء میں یاد کرتا ہے، اولیاء کی جماعت میں بھی ان کا ذکر کرتا رہتا ہے نا، تو وہاں ذکر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر ہر آدمی کر نہیں پاتا، کیونکہ انبیاء کے درمیان ذکر ہونا ہے، اولیاء کے درمیان ذکر ہونا ہے، فرشتوں کے درمیان ذکر ہونا ہے، ہر آدمی کر نہیں پاتا۔ اور اللہ کے زبانیں بافیض سے، جو زبان سے پاک ہے، اس کی زبان سے بندے کا ذکر ہو رہا ہے۔ سوچو اللہ کی زبان، جو زبان سے پاک ہے، پہلے بتا دے رہا ہوں میں، زبان سے پاک ہے، اگر اس کی زبان سے ذکر ہو جائے بندے کا تو بیڑا پار ہو جائے گا نا۔ ایک چیز اور بتا دوں پیارے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک روایت، آج جگہ جگہ مسلمان مارا جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں مارا جا رہا ہے، اگر ایمان ہے تو میں کہتا ہوں شہادت کا جام پی رہا ہے، کیونکہ جو مسلمان ظلمن مارا جائے ایمان والا ہے تو دنیا کہتی ہے مارا گیا مارا گیا مارا گیا، میرا رب کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ایمان کی وجہ سے مارا گیا، تو میرا رب فرماتا ہے دنیا سمجھتی ہے مارا گیا، لیکن میں نے اس کو مرنے کے باوجود زندگی کا جام عطا فرما دیا ہے، زندگی کا جام مل گیا، اللہ نے اس کو شہادت کا منصب عطا فرما دیا ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں، کافر اور مسلمان میں ایک ہی فرق ہے، کافر مرنے سے بہت ڈرتا ہے، مسلمان مرنے کے بعد سے ڈرتا ہے، سمجھنا میری بات، موت سے تو ڈرتے ہی نہیں مسلمان، مرنے کے بعد سے ڈرتا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا، اور بس اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، رب کی رحمت کو دیکھتا ہے تو مچل جاتا ہے کیا ہوگا، ارے جو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، دنیا میں جتنا کرم فرمایا، قبر میں جائیں گے کچھ ملے نہ ملے جلوہ حبیب ضرور مل جائے۔ اسی لیے مومن کی موت کو تحفہ مومن کہا جاتا ہے، مومن کی موت کو تحفہ کہا جاتا ہے۔ کیوں تحفہ؟ تحفہ ملنے سے خوشی ہوتی ہے کہ غم؟ ہاں، کوئی آئے آپ کی شادی کے موقع پر بڑا سا تحفہ لے کر کے، لیجئے نوشا میاں، آپ بولو مجھے بہت غم ہو گیا، بولیں گے آپ غم ہو گیا، آپ تو خوشی سے ایک دم جھوم جائیں گے، جناب آپ تو بڑا تحفہ لے کر کے آ گئے، تو کہا تحفہ ملنے سے خوشی ملتی ہے، تحفہ مل گیا خوش ہو گیا، کہا جب موت آتی ہے مومن کی تو وہ روتا نہیں ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ موت تو مومن کا تحفہ ہے۔ کہا کیسا تحفہ؟ کہا اسی کے ذریعے سے تو مصطفیٰ کا جلوہ ملا ہے، اسی کے ذریعے سے ملا ہے، مصطفیٰ کا جلوہ ملا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اور قبر میں مصطفیٰ کا جلوہ ملے گا، ملے گا، یہ تو یقین ہے۔ تو ذکر کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم لوگ تو خانقاہی لوگ ہیں نا، مدرسہ اور خانقاہ کا نظام تو سنیوں میں خالی ہے، سنیوں میں غوث پاک نے مدرسہ بھی چلایا ہے، خانقاہ بھی چلائی ہے، زور سے بولو نا یار، غوث پاک نے طلباء کی جماعت کو بھی پیدا کیا ہے، اولیاء کی جماعت کو بھی پیدا فرمایا، غوث پاک نے مدرسے کے شاگردوں کو بھی سنوارا ہے اور ان شاگردوں کو اولیاء کی جماعت میں اٹھا کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو ہم لوگ تو مدرسے والے بھی ہیں، خانقاہ والے بھی ہیں، سمجھ رہے نا؟ ہاں، اور جہاں پر ایسا علم، جہاں ذکر ہو ادب ہو وہی علم بہتر ہے، ورنہ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا لیکن ادب نہیں تھا نالائق کے پاس، بے ادب تھا، اٹھا کے پھینک دیا گیا جنت سے جہنم میں۔ منافق لوگ جو ہے، منافق عبداللہ ابن ابی کوئی معمولی تھا کیا؟ سردار کہلاتا تھا، فیصلے کیا کرتا تھا، بڑا ہوشیار تھا، لیکن بے ادب تھا، مسجد نبی سے اٹھا کے پھینک دیا گیا باہر۔ تو کہا علم اگرچہ ہے لیکن ادب نہیں ہے، تو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ کہا ادب کہاں سے آتا ہے؟ کہا علم حاصل کر لو، خانقاہوں میں چلے جاؤ، ذکر کرو، اللہ تعالیٰ ادب کی دولت سے مالا مال فرما دے گا، ادب کی دولت عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو خانقاہی نظام ہے، یہ خانقاہی نظام ہے، اور سنیوں میں الحمدللہ یہ نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے، اور وایا آج بھی سنیوں میں چل رہا ہے۔ تو حضرت علی کا ایک جملہ فرماتے کیا معلوم؟ حضور نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو پرندہ کاٹا جاتا ہے تو اس لیے کاٹا جاتا ہے کہ اس نے اللہ کی تسبیح یعنی اللہ کا ذکر کرنا کم کر دیا، جو درخت کاٹا جاتا ہے تو اس لیے کاٹا جاتا ہے کہ اس نے اللہ کا ذکر کرنا کم کر دیا ہے۔ ذرا سوچیں آپ، اگر ذرا سی غفلت ہو گئی تو پرندہ مار دیا گیا، ذرا سی غفلت ہو گئی تو درخت مار دیا گیا، ذرا سی غفلت میں۔ ذرا سوچو آپ، مسلمان غافل ہو گیا ذکر سے،
ذکر اللہ سے غافل ہے، ذکر رسول سے غافل ہے، اس لیے جگہ جگہ مارا جا رہا ہے۔ جب تک مسلمان اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اسے ترقی عطا فرماتا رہا، اسے اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماتا رہا۔ اسی لیے ایمان والوں کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے، یہ ہے ذکر۔ ایمان والے ہر جگہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہر جگہ اللہ کا ذکر کرتے، ماحول دیکھ کر کے نہیں کہ ماحول خراب ہے تو اب یہاں پہ اگر یا اللہ کہیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، ہوا بڑھا دیا یا رسول اللہ کہیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ ارے الیواقیت والجواہر کے اندر علامہ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں، بڑا پیارا جملہ سنیں۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ زور سے بیان کرو اپنا عقیدہ، دو وجہ۔ پہلی وجہ اگر غلطی ہوگی تو کوئی جانکار ہوگا تو وہ آپ کے عقیدے کی اصلاح کر دے گا کہ آپ سے یہاں چوکی ہو گئی ہے۔ دوسری وجہ فرماتے جہاں تک آواز جائے گی، روزے محشر یہ درخت یہ شجر یہ حجر سب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے آپ کے سنی ہونے کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئے۔ ہم لوگ زور سے ذکر اسی لیے کرتے ہیں کہ دور تک آواز جائے گی، انسان بولے نہ بولے، لیکن یہ درخت یہ پتھر ضرور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے ذکر کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئے۔ اور اب تو بیجا پور والے بڑے خوش نصیب ہیں، نوغازی سرکار کے بازو میں پتھر بولے نہ بولے، درخت بولے نہ بولے، نوغازی سرکار بولنے اللہ جنت عطا فرما دے گا یار، اس لیے ہم گواہ بنا رہے ہیں ان کو۔ یہی وجہ آگے فرماتے ہیں آپ کہ جب اذان ہوتی ہے تو مؤذن کی آواز سن کر کے شیطان بہت تیز بھاگتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے، دو چیزوں سے شیطان بھاگتا ہے، بہت زبردست بھاگتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کون کون؟ ہم کہیں گے اذان اور سلام، اذان اور سلام۔ اذان دو جناتی شیطان بھاگے گا، قبر پہ اذان دو انسانی شیطان بھاگے گا۔ اگر سمجھ میں آئے تو زور سے بولو یار۔ یہاں اذان دو جناتی شیطان بھاگے گا، قبر پہ اذان دو انسانی شیطان بھاگے گا، اور نکاحوں میں سلام پڑھ لو دونوں شیطان بھاگ جائیں گے۔ ہاں اسی لیے ہم سنی لوگ، میں تو الحمدللہ جہاں پہ مجھے مکمل اختیار ہوتا ہے نکاح پڑھانے کے بعد میں سلام پڑھاتا ہی ہوں۔ زور سے بولو یار۔ آپ نے بہت سارے رسم و رواج کو پروان چڑھایا، ایک رسم و رواج کو اور بڑھاؤ، اور یہ رسم و رواج ہمارا انڈین نہیں ہے، دنیاوی نہیں ہے، یہ رسم و رواج ہمارا جنتی ہے۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت سے لے کے آئے، کہا کیسے؟ کہا نکاح کا مہر کیا تھا؟ کہا کیا تھا؟ کہا مصطفیٰ پہ درود و سلام رہا ہے۔ کہا جو جنتی سسٹم ہے اس کو دنیاوی نکاح میں رائج کرو، اور بتاؤ ہم ابلیس کی اولاد نہیں ہے جو سلام سے ناراض ہو جائیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، سلام پڑھ کر کے اپنے مصطفیٰ پہ اپنی محبت کا اظہار کرتے رہے ہے نا۔ تو ذکر سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو شیطان بھاگے گا، اللہ کا ذکر کرو شیطان بھاگے گا۔ اذان بھی اللہ کا ذکر ہے، شیطان بھاگتا ہے۔ اب ذکر دو چیزوں کو بھی قرآن نے، دو تین چیزوں کو قرآن نے ذکر کہا ہے۔ قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے، نماز کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے، کہا کیسے؟ کہا اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو اتارا ہے، قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، تو قرآن بھی، آپ یہاں پہ ذکر کی محفل میں آئے، گھروں میں جاؤ قرآن پڑھو، آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ کا ذکر جب ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے تو اب ایک بات سبحان اللہ بولو یار۔ مشکات شریف کی حدیث پاک، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رات میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور وہیں پہ بازو میں بیٹھ کر کے یہ رات میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ ہے، اور اکثر روایتوں میں کیا خالی قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب قرآن پڑھتے تھے ان کا گھوڑا اچھلنے لگتا، اور گھوڑا جب اچھلنے لگے تو اچھے اچھے لوگوں کی حالت خراب ہوتی ہے نا، لیکن وہ صحابی ان کی حالت نہیں خراب ہے، بس خالی غور کر رہے وجہ کیا ہے۔ قرآن پڑھنا بند کر دیتے تو خاموشی سے کھڑا ہو جاتا، پھر پڑھتے پھر اچھلنے لگتا، پھر خاموشی بند کر دیتے۔ صحابی رسول ہیں، وجہ پہ غور کر رہے تھے، سمجھ میں تو آ رہا ہے لیکن مصطفیٰ سے پوچھنا ہے۔ سویرا ہو گیا،
پوری رات جب قرآن پڑھتے تو جب گھوڑا اچھلتا، جب اچھلتا پڑھنا بند، گھوڑا بند، پڑھنا بند، گھوڑا بند۔ حضور کے پاس سویرے پہنچ گئے، کہا ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ حضور نے فرمایا جب تم قرآن پڑھتے تھے تو فرشتے اور اللہ کی رحمتیں اترتی تھی، جس کو تمہارا فرشتہ تمہارا گھوڑا دیکھ رہا تھا اور تمہارا گھوڑا دیکھ کر کے اچھل رہا تھا، گویا کہ وہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ ہاں، اسی کو حالات فرماتے ہیں کہ او رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ تو فرشتے کو دیکھا، رحمت کو دیکھا، گھوڑا مچل گیا، جھوم گیا۔ تو ذکر الہی میں جھوم رہا ہے وہ گھوڑا، سمجھے؟ اللہ کا ذکر اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اور قرآن نے جو ہے، قرآن کو بھی ذکر کہا ہے نہ، میں کہتا ہوں نماز بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی ذکر کہا ہے، کیونکہ ذکر کی تینوں قسمیں آپ پھٹ بیٹھتی ہیں۔ کہا کون کون؟ کہا زبان سے ذکر ہوتا ہے، کہا کیسے؟ کہا اللہ اکبر، ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا تو بولا نا یار۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ذکر ہوا۔ سبحان ربی العظیم، ذکر ہوا۔ کہا سبحان ربی الاعلیٰ، ذکر ہوا۔ کہا سب جگہ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، جیسے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کہا نماز میں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، ہوتے ہوتے مصطفیٰ کا بھی ذکر ہو گیا، مصطفیٰ کا بھی ذکر ہو گیا۔ کہا یا اللہ نماز میں تیرا ذکر تھا، مصطفیٰ کا ذکر ہو گیا، اس کا کیا مطلب؟ کہا میرے محبوب کی حدیث پڑھو، معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ کہا کیا حدیث ہے؟ کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، مستدرک علی صحیحین کی حدیث پاک، وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام ایک دن اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، بڑے خوش سے مصطفیٰ، مصطفیٰ کا مسکرانا غموں کو بھگانا، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آقا مسکرائیں، سب کے غم دور ہو جائیں، مسکرانے لگے۔ صحابہ بھی مسکراتے ہیں، عرض کرتے ہیں سرکار کیا معاملہ ہوا؟ کہا ابھی جبرائیل آئے تھے میرے پاس، اب بھی جبرائیل آئے تھے۔ کہا سرکار کیا کہا؟ کہا ذکر جبرائیل نے عرض کیا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، اسی لیے سنی کہتا ہے نعت پڑھو، مصطفیٰ کا تو ذکر ہو رہا ہے، ساتھ میں خدا کا بھی ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر مصطفیٰ کو اپنا ذکر بنا لیا۔ جب اللہ نے بنا لیا تو بندہ کون ہوتا ہے؟ شرک کا فتویٰ ٹھوکنے والا ہے، اللہ نے بنا لیا۔ اور اس کے علاوہ فلسفہ خود کہتا ہے کہ اس اعتبار سے مصطفیٰ کا ذکر کرو، خدا کا ذکر ہو ہی جائے گا۔ اب حکمت دیکھو، حدیث تو آگے۔ اس کے علاوہ کوئی ٹیلر اگر ہو، اس نے آپ کو مان لیجیے سید زبیر صاحب، مفتی طیب رشیدی صاحب، ان کے لیے شاندار جبہ بنا کے لایا، ٹیلر صاحب نے لا کے پہنا دیا۔ اب آپ نے دیکھا یار بہت شاندار جبہ ہے، بہت خوبصورت جبہ ہے، ٹیلر صاحب پھولتے جا رہے ہیں، پھولتے جا رہے ہیں۔ اب آپ پوچھیں کہ تم کیوں پھول رہے ہو؟ جبے کی تعریف ہو رہی ہے نا۔ تو ٹیلر صاحب کہیں گے میں نے بنایا ہے، میں نے بنایا اس لیے میں خوش ہو رہا۔ کہ مسجد بہت خوبصورت بنی، بہت خوبصورت۔ انجینئر صاحب یہ موجود ہے، میں نے نقشہ بنایا ہے، پھول رہے تھے وہ۔ تو بنانے والا جو چیز بنائی گئی اس کی تعریف کرو تو بنانے والا خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا اور ایسا بنایا جیسے بنانے کا حق تھا، اللہ نے بنا دیا تو محبوب کا ذکر کرو، خدا راضی ہو جائے گا، خدا راضی ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا ہی ہے کہ ذکر کرو مصطفیٰ کا، ذکر ہو خدا کا، ذکر کرو مصطفیٰ کا، ذکر ہو خدا کا، سمجھے کہ نہیں؟ تو نماز کو بھی قرآن نے ذکر کہا ہے۔ کہا کیسے کہا؟ تو کہا سورہ جمعہ پڑھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، سب کو نہیں کہا گیا، اور جمعہ کے دن اذان ہو تو کاروبار چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو۔ اور آزمائی بات ہے کہ جب اذان ہوتی ہے نا تبھی کسٹمر بھی آتے ہیں، آزما لینا، کسٹمر بھی آتے ہیں۔ نماز کے ٹائم پہ دکان بند رہے گی تو کسٹمر آ جائے گا دکان۔ ارے سوچنا چاہیے کسٹمر کو بھی نماز کا ٹائم ہے، چلو دونوں نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا سودا لیں گے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ ہونا چاہیے مزاج نا، لیکن وہی ٹائم پہ آتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو ہم جو ایمان والا ہے، دیکھو ایمان اصل اخلاق وہی ہے جو قرآن و حدیث پہ عمل ہو۔ اخلاق قرآن و حدیث سے ہٹ کے نہیں ہوتا، اسی لیے عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا حضور کے اخلاق کیا ہے؟ کہا حضور کے اخلاق قرآن ہے،
کہا کیا مطلب؟ کہا قرآن کی ایک ایک بات پر عمل کرنا یہ مصطفیٰ کے اخلاق اور کردار ہے۔ تو اخلاق اگر دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو، جو قرآن نے کہہ دیا وہی اخلاق ہے۔ قرآن نے کہا اذان ہوئی چھوڑو سب۔ اب آپ اگر منع کرو، بولے نہیں اب اذان ہو رہی میں نہیں دوں گا سودا، سامنے والا بولے بڑے بد اخلاق ہو، تو بولنا اخلاق تیرے حساب سے بد اخلاق ہو گیا، میں میرے اللہ کے اعتبار سے اچھے اخلاق والا ہوا ہوں، میرے اللہ کے نزدیک اچھا اخلاق والا۔ اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی چھوڑ دو، ورنہ وہی ہوگا جیسے کہ بنی اسرائیل پہ عذاب آیا، بندر بنائے گئے تھے، بندر بنا دیے گئے تھے۔ آپ بولیں گے بندر، لوگ بولتے ہیں نا پہلے انسان بندر تھا، ہم کہیں گے وہ کوئی اور ہوگا جو بندر تھا، انسان اول دن سے انسان ہی ہے، انسان کبھی بندر نہیں تھا۔ اور اگر ایسا تھا تمہارے اعتبار سے تو دو چار بندر لا کے بند کرو، دیکھو کبھی انسان بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ بھائی پہلے بن گیا تو اب بھی بننا چاہیے، اصول یہی کہتا ہے، پہلے بندر انسان بنا تو اب بھی بندر انسان بننا چاہیے، اصول تو یہی کہتا ہے۔ لیکن پہلے نہیں بنا تو اب کیسے بنے گا؟ انسان تو اول دن سے انسان ہے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ہاں اول دن سے انسان۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا معلوم؟ سنیچر کے دن کو کہا گیا تھا کچھ کاروبار کرنا مت، کرنا مت، کچھ بھی مت کرنا۔ جیسے ہم کو کہا گیا جمعہ کے اذان ہو گئی کاروبار مت کرنا، مت کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ قربانی کا بدلہ بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندہ قربانی دیتا ہے تو بدلہ بھی دیتا ہے۔ کہا چہرے پہ داڑھی سجا لیا، کیا بدلہ ملا؟ کیا رب کے رسول نے فرمایا ہر ایک سنت پہ عمل کرو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ معمولی ہے کیا یہ؟ قربانی دو اللہ تعالیٰ مقام بھی دیتا ہے۔ کہا کاروبار بند کر کے پہلے وقت آ گیا، کہا اول گھڑی میں مسجد میں آیا، اللہ نے اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرمایا۔ باقی علماء بیان کرتے ہیں، سن لینا بخاری کی حدیث ہے۔ تو ان لوگوں کو منع کیا گیا تھا سنیچر کو کاروبار مت کرنا، تو نالائقی پہ آ گئے۔ نہیں مچھلی اس ٹائم پہ بہت چلتی تھی نا، دریا کی مچھلی سنیچر کے دن آ جاتی زیادہ، جس دن ہے منع اس دن مچھلی زیادہ، تو رال ٹپکنے لگی، رال ٹپکنے لگی، مال زیادہ آ رہا ہے۔ حرام طریقہ ہے تو کیا ہوا؟ مال تو زیادہ آ رہا ہے۔ جیسے آج مسلمان بولتا ہے حرام ہے تو کیا ہوا؟ مال تو زیادہ آ رہا ہے۔ تو حرام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہی دکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حرام کو مٹا دیتا ہے، اور جو بندہ حلال کماتا ہے ایک میں اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ یربی الصدقات، اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے، ویمحق اللہ الربا، اور اللہ سود کو حرام کو مٹا دیتا ہے۔ سمجھے؟ تو ان لوگوں نے مچھلیاں آنا شروع ہوئی تو بڑے بڑے گڑھے بنا لیے، گڑھے بنائے، گڑھے بنانے کے بعد نالیاں، سنیچر کے دن جو مچھلیاں آتی نالیوں سے بہہ کے وہ جو گڑھے بنائے تھے نا اس میں چلی جاتی، اور شام جب ہوتی تو اٹھا کے بند لگا دیتے وہ لوگ، بند لگاتے، سنیچر اتوار کا دن آتا سویرے دوڑ کے جاتے مچھلیاں نکال لیتے۔ یہ معاملہ کب تک چلتا رہا معلوم؟ اللہ نے کرم کتنا فرمایا، بڑی رعایت دی اللہ تعالیٰ نے، 40 سال یا 70 سال حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا، داؤد علیہ السلام نے بتایا غلط کر رہے ہو تم لوگ، غلط کر رہے ہو، نبی نے بتایا غلط کر رہے ہو، لیکن نہیں، کہاں غلط کر رہے ہیں، ہم تو خالی بند لگا رہے ہیں، شکار تھوڑے نہیں کر رہے ہیں، نبی کے سامنے منہ چلا رہے ہیں، شکار نہیں کرتے، بند لگاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا جانور مچھلیوں کو قید کرنا یہی تو شکار کرنا ہے، نہیں مانے وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پہلے ہی پارے میں اللہ نے فرمایا ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر، سارا چہرہ بدن پورا وجود بندر ہو گیا، بدن سے بدبو آنے لگی، خالی دماغ باقی رہا، 3 دنوں تک خالی روتے رہے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ اب رونے سے کچھ نہیں ہوتا، اب تو عذاب آ چکا ہے، 3 دن کے بعد سب مر گئے۔ تو اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کیا تو یہ معاملہ ہوا۔ جمعہ کے بارے میں کنٹرول کرو پیارے، پنجگانہ نماز کے بارے میں کنٹرول کرو پیارے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آئے۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، ان بطش ربک لشدید۔ اور ایک چیز اور ہے، اللہ کا ذکر ہے نماز، زبان سے بھی اللہ کا ذکر ہے، دل سے بھی اللہ کا ذکر ہے، کردار سے بھی اللہ کا ذکر ہے، ہر طریقے سے اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جب تک زمین پر اللہ 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 لوگ کرتے رہیں گے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا سیم دکھنے والی چیز سیم ہے کیا؟ زور سے بولو، ہے کیا؟ اچھا بزدلوں سے اتحاد کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں، بزدلوں کو بھگاؤ، بہادروں کو ساتھ میں ملاؤ۔ کہا بزدل کون؟ کہا جو گستاخ ہے سب بزدل ہے، بھگاؤ ان کو، اور جو عاشق ہے ان کو گلے سے لگاؤ، وہ بہادر ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟
اور بہادر اپنی بہادری دکھاتا نہیں ہے، چلاتا نہیں ہے، ضرورت پڑے گی تو حضرت علی کا فیضان دکھا دے گا وہ، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو یا جس پر شرعی گرفت بنتی ہو، علماء سادات کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گزارش کرنی